الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حدیث پاک نمبر 19 آج انشاءاللہ عز و جل ہم سماعت فرمائیں گے۔ توبہ کی بنیاد، اس کے اوپر سرکار کا کیا فرمان ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الندم توبۃ، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث پاک نمبر 4252 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 492۔ تو چونکہ گزشتہ گناہوں پر ندامت یعنی شرمندگی یہ توبہ کا رکن اعلیٰ ہے کہ اس پر باقی سارے ارکان مبنی ہیں، اس لیے صرف ندامت کا ذکر فرمایا۔ جو کسی کا حق مارنے پر نادم ہوگا تو حق ادا بھی کر دے گا، اور جو بے نمازی ہونے پر شرمندہ ہوگا وہ گزشتہ جو نمازیں اس کی رہ گئی ہیں، چھوٹی ہیں نمازیں، ان کی قضا بھی کر لے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہمیں چاہیے کہ ندامت قلبی کو پانے کے لیے کچھ میں چیزیں عرض کرتا ہوں، ان پر عمل کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، اللہ پاک کی نعمتوں پر اس طرح غور فکر کریں کہ اس نے مجھے کروڑہا نعمتوں سے نوازا۔ مثلاً مجھے پیدا کیا، مجھے زندگی باقی رکھنے کے لیے سانسیں عطا فرمائیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے، چھونے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دی، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، اور کروڑہا ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن پر آج تک میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ پھر اپنے آپ سے یوں سوال کرے، کیا اتنے احسانات کرنے والے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنا مجھے زیب دیتا ہے؟ نمبر 2، گناہوں کے انجام کے طور پر جہنم میں دیے جانے والے عذابات الہی کی شدت کو پیش نظر رکھیں۔ مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک اور صفحہ نمبر 134 پر یہ موجود ہے۔ اور دوسرا فرمان علی شان ہے کہ اگر اس زرد پانی کا ایک ڈول جو دوزخیوں کے زخموں سے جاری ہوگا دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبو دار ہو جائیں۔ جامع ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک نمبر ہے 2593، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 663۔ تیسرا فرمان علی شان کہ دوزخ میں بختی یعنی بڑے اونٹ کے برابر سانپ ہے۔ یہ سانپ ایک مرتبہ کسی کو کاٹے تو اس کا درد اور زہر 40 برس تک رہے گا، اور دوزخ میں پالان بندھے ہوئے خچروں کے مثل بچھو ہیں جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے درد 40 سال تک رہے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث پاک نمبر 18729، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 217۔ اور چوتھا فرمان علی شان کہ تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم روشن کرتا ہے جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ ارشاد فرمایا وہ اس سے 69 درجے زیادہ ہے، اور فرمایا ہر درجے میں یہاں کی آگ کے برابر گرمی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور صفحہ نمبر 1523۔ پھر آپ
اپنے آپ سے یوں مخاطب ہوں کہ اگر مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو میرا یہ نرم و نازک بدن اس کے ہولناک عذاب کو کس طرح برداشت کر پائے گا، جبکہ جہنم میں پہنچنے والی تکالیف کی شدت کے سبب انسان پر نہ تو بے ہوشی طاری ہوگی اور نہ ہی اسے موت آئے گی۔ آہ، وہ وقت کتنی بے بسی کا ہوگا جس کے تصور سے ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ کیا یہ رونے کا مقام نہیں ہے؟ کیا اب بھی گناہوں سے وحشت محسوس نہیں ہوگی اور دل میں نیکیوں کی محبت نہیں بڑھے گی؟ کیا اب بھی بارگاہ الہی میں سچی توبہ پر دل مائل نہیں ہوگا؟ امید ہے کہ بار بار اس انداز سے آپ سوچیں گے تو اس کی برکت سے دل میں ندامت پیدا ہو جائے گی اور سچی توبہ کی بھی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔